بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ الحمدللہ رمضان مبارک گزر گیا۔ یورپ میں صبح عید ہے اور ایشیا میں بھی انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں عید ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو ہم عید کے مسائل اور فضائل کے متعلق ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ ہم رمضان المبارک میں ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں روزے کا، بہت اچھے طریقے سے قیام کا، طعام کا سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن جیسی رمضان گزرتا ہے تو پھر چاند رات آتی ہے، چاند رات کے کیا فضائل ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر آگے رمضان اپنا جو عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن، اس کے کیا فضائل ہیں وہ بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو جو بہت ضروری ہے کہ ہم نے جتنے ہی تقوی کے ساتھ، جتنی بہترین اہتمام کے ساتھ رمضان گزارا ہے، اسی اہتمام کے ساتھ عید بھی گزاریں۔ تو عید سے آنے سے پہلے یہ ذہن رکھیں کہ عید آج 30 رمضان مبارک ہے یا 29 رمضان مبارک ہے، کل عید ہوگی یا پرسوں عید ہوگی، تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کا صدقہ فطر ہے کہ آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ صدقہ ادا نہ کیا جائے آپ کے رمضان مبارک کی عبادات اور روزے معلق رہتے ہیں، اللہ رب العزت تک نہیں پہنچتے۔ تو اپنے روزوں کو، اپنی عبادات کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر مختلف طریقوں سے، مطلب مختلف علماء کرام کے فتاویٰ ہیں، تو جو جہاں رہ رہا ہے اس حساب سے، گیہوں کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ مطلب پاکستان میں اس وقت جو گیہوں کے لحاظ سے 150 روپے سے لے کر کشمش کے حساب سے کریں تو یہ 1400-1500 روپے تک بنتا ہے۔ تو آپ اپنی اپنا حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو ادا کریں۔ تو سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر آپ صدقہ فطر ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے روزے جو ہیں، آپ کی عبادات جو ہیں، رمضان المبارک جو آپ نے اتنے اہتمام کے ساتھ گزارا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا، پہلی بات۔ اب آگئی چاند رات۔ چاند رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے اکثر یہ چاند رات کو، اب تو کووڈ ہے لیکن کووڈ سے پہلے بھی یہ تھا کہ ہمارے عورتوں کے خاص طور پہ آخری سوٹ، جوتے اور کئی چیزیں جو ہے نا ایسیسریز ان کی، وہ آخری دن تک پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کو پہلے کریں۔ کبھی بھی چاند رات کو یہ نہ رکھیں کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے، چاند رات کو ہلا گلا کرنا ہے، چاند رات کو اللہ کے حضور گر گڑائیں، دعا مانگیں، کیونکہ یہ اب انعام کی گھڑی آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچہ سارا سال پڑھتا ہے یا آپ کوئی کام کرتے ہیں اور ایک پھر تقریب تقسیم انعامات ہوتی ہے، تو کتنے انہماک کے ساتھ پیرنٹس بھی، بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھے انعام ملنا ہے۔ تو ہم نے کبھی اس میں غفلت نہیں کی، آگے پیچھے کبھی پہنچے کسی فنکشن میں نہ پہنچے، ہم تقسیم انعامات کے فنکشن میں ضرور پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو اپنا چاند رات ہے یہ تقریب تقسیم انعامات ہے، اور اللہ رب العزت نے انعامات تقسیم کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو اکٹھے کرتے ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے فرشتوں، مزدور کی مزدوری کیا ادا کی جائے۔ یعنی جو اللہ کے لیے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوم علی وانا اجزی بھائی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے رمضان المبارک کے روزوں کے صدقے اور ان کے قیام کے صدقے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا، معافی ملنے کا۔ تو انعامات، یہ نہ انعامات تقسیم ہو رہے ہوں آپ آج بازاروں میں کھجل خراب ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انعامات تقسیم ہو رہے ہوں آپ دناوے میں شاغل میں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انعامات تقسیم ہو رہے ہوں تو آپ بھی بڑے انعامات کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیے ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر دوسری بات بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر چیز جو ہے نا قبول ہوگی، سوائے 4 لوگوں کے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ کہیں آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے، ان 4 لوگوں کی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ جو شرابی ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے اپنے عزیز و اقربا سے،
جو ہے وہ تعلقات نہیں رکھتا، تعلقات خراب کرتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا جو اپنا جی تو میں بتا رہا ہوں تیسرا والدین کا نافرمان جو ہے، چوتھا جو اپنا تین ہو گیا، والدین کا نافرمان ہو گیا، اور چوتھا جو سب سے بڑی جو برائی ہے وہ ہے کینہ پروری، جو اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ رکھتا ہے وہ بھی۔ یہ 4 لوگ جو ہیں، ان کے علاوہ سب لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سب لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان 4 کیٹیگریز میں فال نہ کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنی عزت نفس جو ہے جس کو ہم عزت بنائے پھرتے ہیں، جو ہماری نہیں ہے، کیونکہ سب عزتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے عزت انسان کو، کیونکہ اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو ارادہ کر لیتا ہوں عزت دینے کا، تو پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دے دے تو کوئی پوری دنیا بھی اس کو پکڑ کر کھڑا کرے لیکن اس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ تو یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں، ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں کہ ان 4 چیزوں کی کیٹیگری میں فال نہ کریں۔ پھر عید کے بعد، چانداد کے بعد عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن یہ عید کی تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات پڑھیں، صبح اٹھیں، عید کی سنتیں جو ہیں ان کو ادا کریں۔ ایک تو فطرانہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر غسل کریں، عید والے دن غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میٹھا کھا کر آپ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ 1 کھجور کھاتے تھے، 3 کھاتے تھے یا 5 تعداد میں جو ہے کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھا کے جاتے تھے۔ کھجور نہیں ہے، کوئی اور میٹھا آپ کھا کے جائیں۔ میٹھا عید الفطر کے لیے میٹھا کھا کے جانا سنت ہے، کچھ کھا کے جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں آ کے کھانا سنت ہے۔ تو عید گاہ کوشش کریں، عیدگاہ میں جائیں، کھلے میدان میں عید ادا کریں۔ تو جب کھلے میدان میں عید ادا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے کہ مسجد سے نکل کر کھلے میدان میں عید کا اہتمام کیا جاتا تھا، بڑے بڑے گراؤنڈوں میں۔ اس کے بعد عیدگاہ میں پیدل چل کے جائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ جائیں، یعنی عید کا ماحول نظر آنا چاہیے، خوشی کا ماحول نظر آنا چاہیے جب آپ جا رہے ہوں۔ جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں، کوشش کریں کہ راستہ بدل کے آئیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و اقربا کو ملتے آئیں، اور تکبیرات کو نہیں بھولنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب عید کے راستے، جب عید کی نماز، عیدگاہ کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کروڑوں فرشتوں کو عید والے دن بھیجتے ہیں کہ وہ عید اپنا نمازیوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، آؤ اپنے غفور الرحیم رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ تو اہتمام کے ساتھ عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ عید کے لیے مردوں کو بھی جانا چاہیے، عورتوں کو بھی جانا چاہیے، ایون کہ مختلف واقعات اور حدیث سے ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، پردے میں رہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عید وہ جانے سے بے پردگی ہوتی ہے۔ بھئی بے پردگی آپ کا ایک انتظامی مسئلہ ہے، آپ اس کو انتظامی طور پر صحیح کریں، اور عید کی جو اجتماع ہے وہاں عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے۔ تمام عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھیں، جو خاص ایام میں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ وہاں اہتمام کریں، بیٹھیں اور دعا میں شامل ہوں۔ تو یہ عید کے احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں عید کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک اپنی ڈھیروں برکتوں کے ساتھ اہتمام پذیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں پھر رمضان المبارک آئے، اور جس طرح کا نظم، جس طرح کا ہم نے طریقہ کار رمضان المبارک میں اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی 11 مہینوں میں بھی قائم دان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔